امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کا ساتھ نہیں دیا، ان کی بیعت نہیں کیا اور ان کے خلاف خاموش نہیں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یاری نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، لاکھوں من لعنت جو ہے اس کا طوق اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ یہ اتنا ذلیل، اتنا دھوکہ باز ہے۔ کہتا ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حالانکہ خود ان کی کتابوں میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ابو بکر کے پاس لے گئے، اور وہاں پر جا کر حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت کروا دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیخ ابو الحسن اربلی ان کا بہت بڑا محدث ہے اور ان کا مجدد ہے، وہ لکھتا ہے کہ ثم قام علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فعظم من حق ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تعریفی کلمات فرمائے، وذکر فضیلتہ، آپ کی فضیلت کا ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے، وسابقتہ، پھر آپ کے سابق المسلمین ہونے، اول المسلمین ہونے کا اعلان فرمایا کہ آپ پہلے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں۔ ثم قام الی ابی بکر، پھر آپ بڑھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب کی طرف بڑھے، فبایعہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ ظالم مردود لوگوں کو، کیا ان پڑھ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ حضرت علی نے بیعت ہی نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کہتا ہے جی ان کی عمارت کو، اس کے اندر عہدوں کو قبول بھی نہیں کیا۔ لعنت ہے تم جیسے بدبخت جھوٹوں پر، تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری نہیں بلکہ دین اسلام کی دشمنی ان باتوں پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میرے امام ہیں۔ تو یہ اخرجہ الاربلی فی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد دوم صفحہ 101۔ اسی طرح شیخ ابن ابی حدید شرح نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کی ذمہ داری کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ صاحب غار ہیں، اور ہم ان کی بزرگی بھی پہچانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہی لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ سن لیا تو نے ظالم۔ اور یہی شیخ ابن الحدید شرح نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں اسلام میں ان سب سے افضل اور ان سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ وہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا، لاکھوں من لعنت جو ہے اس کا طوق اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ یہ اتنا ذلیل، اتنا دھوکہ باز ہے۔ کہتا ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حالانکہ خود ان کی کتابوں میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ابو بکر کے پاس لے گئے، اور وہاں پر جا کر حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت کروا دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیخ ابو الحسن اربلی ان کا بہت بڑا محدث ہے اور ان کا مجدد ہے، وہ لکھتا ہے کہ ثم قام علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فعظم من حق ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تعریفی کلمات فرمائے، وذکر فضیلتہ، آپ کی فضیلت کا ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے،
वसाबिक़तहु फिर आपके साबिक़ المسلمین ہونے اول المسلمین ہونے کا اعلان فرمایا کہ آپ پہلے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں۔ ثم قام الی ابی بکر پھر آپ بڑھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب کی طرف بڑھے۔ فبایعہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ ظالم مردود لوگوں کو کیا ان پڑھ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ حضرت علی نے بیعت ہی نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کہتا جی ان کی عمارت کو، اس کے اندر عہدوں کو قبول بھی نہیں کیا۔ لعنت ہے تم جیسے بدبخت جھوٹوں پر، تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری نہیں بلکہ دین اسلام کی دشمنی ان باتوں پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میرے امام ہیں۔ تو یہ اخرجہ الاربلی فی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد دوم صفحہ 101۔ اسی طرح شیخ ابن ابی حدید شرح نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کی ذمہ داری کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ صاحب غار ہیں، اور ہم ان کی بزرگی بھی پہچانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہی لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ سن لیا تو نے ظالم۔ اور یہی شیخ ابن الحدید شرح نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے خیال میں اسلام میں ان سب سے افضل اور ان سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ وہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا، لاکھوں من لعنت جو ہے اس کا توق اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ یہ اتنا ذلیل، اتنا دھوکہ باز ہے۔ کہتا ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حالانکہ خود ان کی کتابوں میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ابو بکر کے پاس لے گئے، اور وہاں پر جا کر حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت کروا دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیخ ابو الحسن اربلی ان کا بہت بڑا محدث ہے اور ان کا مجدد ہے، وہ لکھتا ہے کہ ثم قام علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فعظم من حق ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تعریفی کلمات فرمائے، وذکر فضیلتہ، آپ کی فضیلت کا ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے، وسابقتہ، پھر آپ کے سابق المسلمین ہونے اول المسلمین ہونے کا اعلان فرمایا کہ آپ پہلے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں۔ ثم قام الی ابی بکر، پھر آپ بڑھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب کی طرف بڑھے۔ فبایعہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ ظالم مردود لوگوں کو کیا ان پڑھ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ حضرت علی نے بیعت ہی نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کہتا جی ان کی عمارت کو، اس کے اندر عہدوں کو قبول بھی نہیں کیا۔ لعنت ہے تم جیسے بدبخت جھوٹوں پر، تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری نہیں بلکہ دین اسلام کی دشمنی ان باتوں پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میرے امام ہیں۔ تو یہ اخرجہ الاربلی فی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد دوم صفحہ 101۔ اسی طرح شیخ ابن ابی حدید شرح نہج البلاغہ میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کی ذمہ داری کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ صاحب غار ہیں، اور ہم ان کی بزرگی بھی پہچانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہی لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ سن لیا تو نے ظالم؟ اور یہی شیخ ابن الحدید شرح نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں اسلام میں ان سب سے افضل اور ان سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ وہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَإِنَّ الْمَصَابَ بِهِمَا لَجُرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، اور ان دونوں کی رحلت کے بعد اسلام کے لیے شدید دکھ سہنا پڑا اسلام کو۔ فَرَحِمَهُمَ اللَّهُ فَجَزَاهُمَا أَحْسَنَ مَا عَمِلَا، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے اور ان کے عمل کا انہیں احسن صلہ عطا فرمائے۔ شیخ طوسی عمالی میں نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 507 ہے، اور تمہارے مجتہد مجلسی صاحب بہار الانوار باب رابع میں جلد نمبر 32 اور صفحہ نمبر 263 پر نقل کرتے ہیں، فَبَایَعْتُ أَبَا بَکْرٍ كَمَا بَایَعْتُمُوهُ، سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی جیسے کہ تم نے ابو بکر کی بیعت کی۔ وَكَرِهْتُ أَنْ أَشُقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ، اور میں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے اور ان کی اجتماعیت میں تفرقہ ڈالنے کو پسند نہ کیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد امر خلافت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، سو میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی جس طرح کہ تم نے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں نے ان کی بیعت کے ذریعے ان کا حق جو ہے اس کو پورا کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے مجھے خلافت کے انتخاب کے لیے 6 ممبران میں سے 6واں ممبر بنایا۔ سو جیسے انہوں نے مجھے شامل کیا میں ویسے ہی شامل رہا۔ لعنت ہے تم پر بدبختو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا جھوٹ بولتے ہو ظالمو۔ دیکھو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی سچی بات فرما رہے۔ میں نے مسلمانوں کی اجتماعیت میں تفرقہ ڈالنے اور ان کی جمعیت کو توڑنے کو ناپسند کیا، پس تم نے عثمان غنی کی بیعت کی تو میں نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ پھر تم نے عثمان غنی پر تان یعنی جھوٹا الزام عائد کیا اور تم نے انہیں شہید کر دیا جب کہ میں اپنے گھر میں تھا۔ پھر تم میرے پاس آئے، حالانکہ میں نے تمہیں بلایا تھا نہ، اور نہ میں نے تم میں سے کسی ایک کو مجبور کیا تھا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سو تم نے اسی طرح میری بیعت کی جیسے تم نے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ دیکھو سیدھا سیدھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میں نے تینوں خلفاء کا حق ادا کیا، ان کی مخالفت نہ کی، بلکہ جیسے لوگوں نے بیعت کی ہے تینوں کی، ایسے ہی میں نے بیعت کی۔ اب دیکھیں شیخ طوسی تلخیص الشافی میں نقل کر رہے ہیں، اور یہ جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 318 ہے۔ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل من قریش لعلی ابن ابی طالب، آپ فرماتے ہیں کہ قریش میں سے ایک شخص نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، ہم نے کئی بار سنا کہ آپ خطبہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، اے اللہ تو ہمارے معاملات میں اس طرح درست فرما دے جیسے تو نے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے معاملات
درست فرمائے تھے۔ فمن ہم، وہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اغرو رقت عیناہ ثم اغملہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اپنے خلفائے راشدین کو یاد کر کے، پھر ضبط کیا۔ فقالا ہم حبیبایا، وہ دو میرے محبوب تھے خلفائے راشدین۔ وہ اما کا، اے پوچھنے والے دونوں تیرے چچا تھے، ان کا نام ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ امام الہدا، وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں۔ شیخ الاسلام، دونوں اسلام کے پہلے شیخ ہیں اور دوسرے شیخ ہیں۔ ورجلا قریش، اور وہ قریش کے دو مرد تھے۔ والمقتدا بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں مقتدا تھے، باقی سب ان کی اقتدا میں تھے۔ فمن اقتضى بہما عصما، جس شخص نے ان دونوں کی اقتدا کی وہ محفوظ رہا۔ ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے ان دونوں کی پیروی کی اور ان کے آثار پر چلا، وہ صراط مستقیم کی طرف پایا گیا۔ ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ، اور جس نے ان دونوں کے ساتھ استمساک کیا یعنی ان کا دامن تھام لیا، وہ اللہ کی حزب یعنی اللہ کے گروہ میں سے ہے۔ وحزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا حزب ہی ہے جو فلاح پانے والا ہے۔ شیخ عباس القمی نے منتہی الاعمال میں کہا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی صلح میں ان پر یہ شرائط عائد کی کہ اے معاویہ، وہ ان دونوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صلح کے معاہدہ کی شرائط میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل کریں گے اور لوگوں میں انہی کے اسوہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی امامت کو تم منصوص من اللہ مانتی ہو، اور تمہارے ہی شیخ عباس قمی نقل کر رہے ہیں منتہی الاعمال کے اندر۔ تو اسی طرح شیخ ابو الحسن اربلی کشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ میں نقل کرتے ہیں کہ میں امام محمد بن علی بن الحسین الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ عروہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار کی تزئین اور آرائش کے متعلق سوال کیا، یعنی آرائش کی جا سکتی ہے، تلوار کی سجایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار کو مزین رکھا تھا، مزین کر کے رکھا تھا۔ میں نے کہا آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی بکواس کرنی ہے کرو، جتنا جھوٹ بولنا ہے بولو، لیکن پھر بھی سچائی تمہارے گھر سے ہی نکل آتی ہے۔ انہوں نے کہا تقول الصدیق، تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ فوسبا وسبتن واستقبل القبلۃ، اللہ، وہ تیزی سے مڑے اور اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے فرمانے لگے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پھر سچی بات کہنے لگے ہیں سچے امام۔ فقال نعم الصدیق، فرمایا ہاں ہاں ابو بکر صدیق ہیں، میں انہیں صدیق جانتا ہوں۔ فمن لم یقل الصدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ ظالمو، تمہیں اللہ نے کسی بات میں سچا نہ کیا ہے، نہ قیامت والے دن تمہیں سچا کرنا ہے۔ اور جہنم کے بہت ہی برا جو جہنم کے اندر گڑھا ہے نا، اس گڑھے کے اندر ظالمو تم کو پھینکنا ہے، اس لیے کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دشمن ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، اللہ رب العزت اس پر قیامت کے دن لعنت فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں،
اور نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکاری ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ ولیکن ابا بکر افضل من عمر، عمر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، جس کو شیخ ابو الحسن اربلی نقل کرتے ہیں کہ واللہ اللہ فی اصحاب نبیکم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بہم، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ کیوں؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، ظالم مومنوں کو فرمایا ہے، تجھے نہیں بدبخت۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سامنے رکھ، شاید اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق دے، ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈھیر ہو جا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کی پوتی اور دوسرے بیٹے کی نواسی ہیں، اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر مرتین، میں دو جہتوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہوں۔ یہ اربلی نے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں نقل کیا ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے۔ یہ تمہارے مجتہد شوشتری نے احقاق الحق میں نقل کیا ہے اور حق کو واضح کر ہی دیا نہ چاہتے ہوئے بھی، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 16 ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ کی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا انہوں نے آپ کے حق میں کچھ ظلم کیا ہے، آپ کا حق مارا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، یعنی نبی پاک علیہ السلام پر، تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والی بن جائے، انہوں نے ہمارے حق میں رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا میں ان سے محبت اختیار کروں؟ تو امام نے فرمایا ہاں، تیرا ستیہ ناس، دنیا اور آخرت میں ان کی دوستی اختیار کر، اگر تمہیں کچھ خسارہ ہو جائے تو وہ میرے ذمے چھوڑ دینا۔ اسی طرح شیخ شریف المرتضیٰ الشافی فی الامامہ میں نقل کرتے ہیں کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا مجھے تمہارے درمیان روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی اس کفن پوش شخصیت سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی عمر فاروق اس وقت مجھے تم سب میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان کے نامہ اعمال جتنا صالح ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ نامہ اعمال میرا ہوتا، میں اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہو جاتا۔ اور اس لیے بھی کہ آپ کے داماد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ شیخ قمی نے کہا کہ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک بمنزلہ سماعت کے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک بمنزلہ بشارت ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میری السمع والبصر، میری آنکھ، میرے 2 کان ہیں اور میری 2 آنکھیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ دیکھیں اخرجہ صدوق فی عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق نقل کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر میرے نزدیک بمنزلہ سماعت اور عمر میرے نزدیک بمنزلہ بشارت اور عثمان میرے نزدیک بمنزلہ دل ہے۔ اب کوئی ہوش ٹھکانے آئی؟ اللہ کی لعنتوں میں سے کچھ لعنت تو اپنے سے ہٹا بدبخت، کچھ تو اقرار کر۔ شیخ قمی روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، تمہارے پہلے امام کا اور ہمارے چوتھے امام کا، امام برحق علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر و عمر ساری کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ میں تمہیں یہ صفحہ نمبر بھی نقل کرواتا ہوں، ابو جعفر محمد بن علی فی عیون الاخبار الرضا
میں نقل کرتے ہیں۔ تو یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 148 ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، اور یہی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ کے صاحبزادے نے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں تمہیں غیظ ہے، غضب ہے، ان کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہود و نصارہ میں سے تم ہو اور اسلام دشمن ہو، ابن سبا کی اولاد ہو، اس کے مذہب پر ہو۔